تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اور اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ریکمینڈ کیا، اور ابھی ہم نے 2 کاغذ جمع کرائے تھے، چاروں پارٹیز کے ریپ یہاں پہ بھائی ہمارے موجود تھے، اور گیلانی صاحب، شافع صاحب، ہینا صاحب اور خواجہ عمران نذیر صاحب، اور دونوں کاغذات جو ہیں وہ منظور ہوئے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان دوستوں اور بھائیوں کی سپورٹ سے انشاءاللہ تعالیٰ 2 اپریل کو بھی کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ سر یہ بتائیے گا کہ 2 چیزیں، ایک تو آپ پہلی دفعہ آپ جو کوئی سینٹر آ رہا ہے آزاد حیثیت میں جسے سب پارٹی سپورٹ کر رہی ہے، ایک تو یہ بتائیے گا، دوسرا یہ بتائیے گا کہ افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، اٹیک ہو رہے ہیں، اس وقت پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہے افغان شہریوں کے حوالے سے؟ سب سے پہلی بات کہ اس میں تمام دوستوں کی محبت ہے، اور جس کی وجہ سے الیکٹ ہو رہے، اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی سپورٹ رہی تو کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ دوسرا، جہاں تک رہی بات، کوئی بھی ملک جو پاکستان پہ اٹیک کرے گا یا اس کے ملک میں سے بیٹھ کے ہمارے خلاف پلاننگ ہوگی، اس کا جواب اسی طرح ملے گا جس طرح ہم نے پہلے جواب دیا ہے، اور اس میں کوئی نرمی نہیں ہے۔ اب کوئی وہ باتیں نہیں رہ گئی ہیں کہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب اسی طرح ملے گا، اور آلریڈی آپ نے دیکھ لیا۔ محسن نقوی صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے صحافیوں کے لیے اعلیٰ کردار ادا کیا ہے، میں ایک ورکر صحافی ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ اسکیم ہمارے لیے کتنی بہتر تھی، پریشر برداشت کیا آپ نے، کہاں کہاں کیا ہے اور کس جگہ کیا ہے وہ میں ادھر نام نہیں لوں گا، کیا بطور وزیر داخلہ بھی آپ وہی پریشر برداشت کریں گے دہشت گردوں کے لیے؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ نو کمپرومائز۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کیا حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے، تو آپ کی افغانستان کے وزیر خارجہ سے یا کسی لیول پہ کوئی بات چیت ہوئی ہے اس حوالے سے؟ میری نہیں، فورن آفس کرے گا، فورن آفس۔ یہ بتائیے گا کہ بیرونی کہ آپ چیئرمین پی سی بھی ہیں اور وزیر داخلہ بھی ہیں، تو سر آپ کتنے بجے سے کتنے بجے تک وزیر داخلہ ہوں گے، کتنے بجے سے کتنے بجے تک چیئرمین؟ 24 گھنٹے دونوں چیزیں ہوں گی۔ بیرونی مداخلت بہت بڑی، جس سے دہشت گردی میں بھی اضافہ ہوا، اور خاص طور پہ جو غیر قانونی طور پہ رہائش پذیر تھے پاکستان میں، ان کا بے دخل کرنے کے لیے ایک پالیسی شروع کی گئی تھی، اس کا کیا پروسیس جاری رہے گا؟ اور دوسرا، ایف آئی اے کو ماضی میں سیاستدانوں نے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا، سیاسی مقاصد کے لیے، آپ ایف آئی اے کو کس طرز پہ لے کر چلیں گے؟ کس حد تک وہاں پر مثبت تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی؟ پہلی بات، جو افغانی جو یہاں پہ یا کوئی بھی اللیگل، میں کسی ایک ملک کا نہیں کہنا چاہتا، کوئی بھی اللیگل امیگرینٹ یہاں پہ موجود ہے اس کو جانا پڑے گا، اگر اس کے ڈاکومنٹس پورا نہیں ہے، اس کے بعد ویزا نہیں ہے۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ واپس نہیں آ سکتے، ویزا لیں اور واپس آئیں۔ دوسرا سوال آپ کا تھا کہ ایف آئی اے کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے، ہم میکسیمم کوشش کریں گے کہ اس کو ریویمپ کریں اور اس کا ایک نیا پرسیپشن لائیں، اور اس کو کوشش کریں کہ ایک نئے فیس کے ساتھ اور ایک انرجیٹک ٹیم جو آلریڈی وہاں پہ موجود ہیں، ایکسپیرینس لوگ ہیں، ان کو بیک اپ کریں، اور اس کو آپ بہت بہتر پائیں گے۔ ون بائی ون فارن فنڈنگ پر وزارت داخلہ کو خط لکھا ہے، اس پہ کیا ایکشن لیا؟ اچھا، آپ بھی کر لیں۔ میرا سوال سر یہ ہے کہ زرداری صاحب جب منی لانڈرنگ میں پکڑے گئے تھے تو ایف آئی اے نے آپ پہ الزام لگایا تھا کہ آپ بھی ان کے مبینہ فرنٹ مین ہیں، یا بالکل پہلی بات غلط، بالکل غلط، نہیں بٹ ہے نہیں نا، بات صحیح نہیں نا، نہیں میں کہہ رہا ہوں آج تک کبھی ہوا ہی نہیں ایسا کہ میرا اور ان کا کوئی لنک کیا تھا منی لانڈرنگ، کبھی بھی آج تک نہیں طلب کیا۔ اب دیکھو، اب آپ فیکٹ کے بغیر بات کرو تو غلط بات ہے، اور بالکل غلط بات، کبھی نہیں کیا، کبھی بھی نہیں ہوا، جاتی ہے، جاتی کر رہے ہیں۔ پکڑے گئے زرداری صاحب کو پکڑے نہیں یار ایک منٹ قاسم، انشاءاللہ جلد ختم ہوگا۔ عثمان سر، عثمان ایک منٹ یار، ایک منٹ ون بائی ون عثمان بھٹی، جی بٹی صاحب، عثمان بھٹی ایک منٹ دیکھتے ہیں اس کو ریویو کرتے ہیں، میں نے ابھی اس کو گو تھرو کر رہا ہے، اس کے بعد کرتے ہیں۔ پنجاب بہت اچھا ڈلیور کیا، آپ کے سیاسی مخالفین بھی اس کو مانتے ہیں کہ آپ ایک چھوٹے سے عرصے میں بہت ڈلیور کیا۔ اب آپ کے پاس ایک بہت بڑا عہدہ ہے وزیر داخلہ کا، اور پاکستان کے اس وقت بہت چیلنجز ہیں دہشت گردی کے۔ جب ایک پاکستان پہ ابھی ریسنٹلی حملہ ہوا، آپ نے کہا اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، اور وہ ہوا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ابھی سیکورٹی تھریٹس زیادہ ہیں؟ دیکھیں، جو بھی چیلنجز آئیں گے اس ٹائم ڈیفینیٹلی ایک ویو آئی ہوئی ہے،
اس کو ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے، جو ہوپ فلی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے۔ آپ خود ایک جرنلسٹ رہے ہیں، صحافی رہے ہیں اور آزادی اظہار رائے کے علمبردار آپ ہی رہے ہیں۔ آج ملک میں آزادی اظہار رائے کے لیے جو ایک بڑا پلیٹ فارم ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس وقت پابندی ہے، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہمارے پرائم منسٹر بھی ٹویٹ کرتے ہیں تو ٹویٹر تو بند ہے، وہ وی پی این لگا کے کر رہے ہیں۔ وزراء کرتے ہیں ٹویٹ، وہ وی پی این لگا کے ٹویٹ کر رہے ہیں۔ یہ محکمہ داخلہ کی اجازت سے یہ بند ہوا ہے، کس وجہ سے بند ہوا ہے؟ کب میرا نہیں خیال، میرا خیال ہے اصل میں دیکھیں بات یہ جب تک اس کے لاز نہیں آئیں گے نا آپ ضرور اپنا اظہار کریں جو بھی کریں، مگر کسی کے اوپر غلط ایلیگیشن یا کوئی چیز لگانا بہت میرا خیال ہے سب سے بڑی غلط بات ہے، اور جو وہ ہو رہا ہے اس کو فکس ہونا چاہیے اور لاز آنے چاہیے۔ بہت زیادہ ٹرولنگ ہوتی ہے، پاک فوج کے حوالے سے بھی کی گئی اور دیگر عدلیہ کے خلاف بھی کی جا رہی ہے۔ میں تو اس کا بڑا بھرپور سپورٹر ہوں کہ لاز ہونے چاہیے، اور کہیں بھی کوئی غلط ایلیگیشن آپ دنیا میں کہیں اور چلے جائیں ہر جگہ پہ موجود ہیں لاز۔ ابھی ٹک ٹاک بند ہوا ہے امریکہ میں، کتنی ساری چیزوں کے بعد انہوں نے چارج شیٹ لگا کے بند کیا ہے۔ تو اگر امریکہ جیسے ملک میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ سب سے بیسٹ جمہوریت ہے، اگر وہاں پہ یہ چیز ہو رہی ہے تو ہمیں بھی اپنے لاز کو ریویو کرنا پڑے گا اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بالکل کسی آزادی اظہار پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو غلط اور مس یوز ہو رہا ہے اس کو ضرور دیکھنا پڑے گا۔ کہ پولیس ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو معاشرے میں انصاف فراہم کرنے کا سب سے پہلا ادارہ ہے۔ آپ خود جرنلسٹ ہیں، اب اس وقت پولیس کا کردار معاشرے میں بالکل جو ہے وہ گر چکا ہے، اس کو آپ کیا کریں گے، کیا پالیسی لائیں گے؟ میں نے لا ریلیٹڈ کام میں کرنا ہے، باقی صوبوں کا کام ہے۔ شفیق ہم نیکٹیک کو پی ایم نے شہباز صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے، نیکٹیک کو ہم نے ریوائیو کرنا ہے، اس کی آپریشنل کیپیسٹی کو بڑھانا ہے، اور جس مقصد کے لیے وہ بنی تھی اس مقصد کے لیے اس کو یوز کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔